اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بیوی کے بارے میں، نیک بیوی کی تعریف۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کے لیے تقوی، خداوندی کے بعد نیک بخت عورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ مومن اس کو کوئی حکم کرتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اور اگر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش کرتی ہے، اور اگر اس کو کسی بات پر قسم دیتا ہے تو پوری کرتی ہے، چاہے وہ عورت کے نزدیک اچھی ہو یا بری، بہر صورت اپنے خداوند کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور خاوند کی غیر حاضری میں اپنی حفاظت کرتی ہے، اور خاوند کے مال کو دیکھ کر خرچ کرتی ہے، اور اس میں خیانت نہیں کرتی۔ عورت کی یہ صفات ایسی ہیں کہ مرد کے لیے ایسی بیوی کا ہونا دنیا میں جنت کے ہم معنی ہے۔ عورت کی یہ خوبیاں جن پر جتنا ہی قربان ہوں تھوڑا ہے، مگر آج کل ہمارے نزدیک عورت میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے: حسین ہو، گانا جانتی ہو، ناچ میں ماہر ہو، بے پردہ پھرنے میں آرا نہ کرتی ہو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں اور تفریح گاہوں میں بے تکلف چلتی ہو، خواہ کیریکٹر کتنا ہی خراب ہو۔ ایسے مسلمان پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ عشق مزاجی کا آسان علاج۔ اب ہم بات کریں گے عشق مزاجی کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت آتی ہے شیطان کی صورت میں اور جاتی ہے شیطان کی صورت میں۔ جب تم کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کی محبت خیال دل میں بیٹھ جائے، اس کا علاج ہے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے صحبت کرے، کیونکہ یہ صحبت اس کی نفسانی خواہش اور دل کی بے کلی کو دور کر دے گی۔ یعنی جس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے، اسی طرح اجنبی عورت کا دیکھنا بھی باعث فساد و گمراہی ہے۔ اس بنا پر قرآن پاک میں ان مردوں اور عورتوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دیدہ بازی ہی عشق و جنون کی سنگ بنیاد ہے۔ دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب،
دل کی دشمن آنکھ تھی، دل دشمن جاں ہو گیا۔ اور رب العزت کا منشا یہ ہے کہ مرد خاص اپنی بیوی کا ہو کر رہے، جس طرح سلیم و فطرت یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی خالص میری ہو کر رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی نظریں اجنبی عورتوں پر ہوں، پھر اخلاقاً آپ کی بیوی بھی آپ کی پابند نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کی آزادی میں خلل انداز ہونے کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ جب آپ خالص اس کے نہیں، وہ کیسے آپ کے لیے ہو سکتی ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان بھی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی اس سے محبت کرے، کیونکہ جو چیز اس اجنبی عورت کے پاس ہے وہی اس کی بیوی کے پاس بھی ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتلایا کہ اس طرح تم خالص اپنی بیوی کے رہ سکتے ہو۔ اجنبی عورت کا پسند آنا شہوت کے باعث تھا، اب اس شہوت کو جائز محل میں پوری کر لو، گناہ سے بچ گئے اور علاج بھی ہو گیا۔